مالیہ کا اس میں عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا تو اس میں مال کا مقرر کرنا یہ زوجین کی رائے کی طرف سپرد ہوگا، جیسا کہ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے آیا لفظ پہلے مسئلہ سمجھ لو، اختلاف سمجھ لو اور اس کے بعد وہ سمجھنا۔ احناف کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار مہر مقرر کرتے وقت تو زوجین کی مطلب مرضی سے ہی ہوگا نا، اگر بالغ ہے تو زوجین کی مرضی سے ہوگا نا بیٹا، اگر بالغ ہے تو زوجین کی مرضی سے۔ ہاں جی، آج کل تو اجازت تو نہیں دی جاتی ہے، خود سے ان کے والد لڑکی کے والد مقرر کرتے ہیں۔ ہاں تو اگر لڑکی چاہے تو انکار کر سکتی ہے نا، لڑکی چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟ جی اللہ ہے اس وقت مہر کی تعین ذکر کی جاتی ہے اور قاضی صاحب بھی کہتے ہیں کہ نکاح اتنے مہر میں کیا جا رہا ہے۔ جی مولانا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس میں تو فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں مہر مقرر کیا۔ اس آیت میں دیکھو اب یہ اختلاف فرمایا، احناف کیا فرماتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم سے ہے، اور شوافی فرماتے ہیں کہ نہیں، مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ مہر ایک عقد مالی ہے، اور جس طریقے سے تمام عقود کے اندر متعاقدین کو آپس میں ثمن کے متعین کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی عاقدین کو خود مہر متعین کرنے کی اجازت ہوگی، اور جو چیز اس ثمن بن سکتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے۔ اب دیکھنا قرآن میں آیا، اب احناف کا بیٹھنا قرآن میں آیا، اب دوبارہ دیکھو وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں مہر کو مقرر کیا ہے۔ کہہ رہے یہاں بھی فرضنا یہ اسی طریقے سے خاص ہے، لفظ فرضا یہ اسی طریقے سے خاص ہے جس طریقے سے ثلاثہ خاص ہے۔ فرضا کے معنی آتے ہیں مقرر کرنا، قدرنا کیا کیا کرنا؟ مقرر کرنا، اور فرضا میں اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، فرض کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ بتاؤ، اپنی طرف کی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قدرنا کے معنی کیا آتے ہیں؟ مقرر کرنا، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے مہر کو شوہروں پر مقرر کیا ہے، تو جب مقرر کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقدار تو ہوگی۔ کیا ہوگی بتاؤ؟ کوئی نہ کوئی کیا ہوگی بتاؤ؟ مقدار تو ہوگی، نہیں ہوگی؟ کیا ہوا کہ قد علمنا ہم جانتے ہیں جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں مقرر کیا، یعنی مہر، جو مہر ہم نے شوہروں پر لازم کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، جو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہر اللہ کے علم میں متعین ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بتاؤ کیا ہوا کہ مہر اللہ کے علم میں متعین ہے، لیکن کتنا متعین ہے یہ آیت مجمل ہے. اس آیت کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ لا مہر دون عشرۃ دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ تو سمجھ میں آیا؟ تو اگر ہم 10 درہم سے کم مہر رکھتے ہیں تو ہم فرضا کے لفظ پر عمل ترک کرنے والے ہوں گے. اب دیکھو بات، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں مقرر کیا ہے. خاص ہے ایک تقدیر شرعی کے بارے میں، یعنی آیت کس کے بارے میں خاص ہے بتاؤ؟ تقدیر شرعی کے بارے میں خاص ہے. فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ، لہذا اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا. کیا؟ اس اعتبار کرتے ہوئے کہ عقد کی نکاح عقد مالی ہے، لہذا اس کو عقود مالیہ کے اوپر قیاس کیا جائے گا، اور مال کو مقرر کرنا زوجین کی رائے کے سپرد ہوگا. کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، ذکر کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا یترک، فرضا کا لفظ سے معلوم ہوتا ہے یہ خاص مقدار اللہ کے علم میں متعین ہے، تو لہذا اب اس خاص کو ترک نہیں کیا جائے گا قیاس کی بنا پر. کیا قیاس ہے؟ وہ قیاس وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہر کی مقدار کی تعیین، مہر کی مقدار کی تعیین یہ زوجین کی، وہ جو چاہے متعین کر لیں، 10 درہم سے کم کریں یا زیادہ کریں. دلیل کیا بیان کرتے ہیں کہ مہر کہہ رہے کہ نکاح، دلیل کیا بیان کرتے ہیں کہ نکاح عقد مالی ہے. کیا ہے بتاؤ؟ یہ نکاح کیا ہے؟ عقد ایک مالی ہے. اور جس طریقے سے تمام عقود مالیہ میں عاقدین کو آپسی رضامندی کے ساتھ ثمن کے متعین کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی مہر کو متعین کرنے کی اجازت زوجین کے سپرد ہوگی. فرما وہی کہا باعتبار، یہ اعتبار کرتے ہوئے انہ عقد مالی، کہ نکاح عقد مالی ہے، لہذا اس کو تمام دوسرے عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا. اور جس طریقے سے تمام عقود مالیہ میں ثمن کے متعین کرنے کی اجازت، کرائے کے متعین کرنے کی اجازت، اجرت کے متعین کرنے کی اجازت زوجین وہ عاقدین کی رائے کے سپرد ہوتی ہے، یہاں بھی مال کو متعین کرنے کی اجازت زوجین کو سپرد ہوگی، اور چاہے وہ 10 درہم سے کم کرے یا زیادہ کرے. ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا جائے گا، اور کتاب اللہ کے مقابلے میں کتاب اللہ کا کوئی حکم خاص ہے تو اس کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا جائے گا، کتاب اللہ کو ترجیح دی جائے گی. العقود المالیہ الى رأی الزوجین، تو زوجین کی مال کو متعین کرنا، زوجین کی رائے کی طرف کیا کہو، مال کی تعیین زوجین کی رائے کے سپرد ہوگی. مال کی تعیین کیا ہے؟ زوجین کی رائے کے کیا ہوگی؟ سپرد ہوگی. جیسا کہ امام شافعی کیا کیا ہے؟ ذکر کیا.
कौसर है कि नहीं आज?